میں علی ہوں اور کراچی کے قائد آباد کی ایک تنگ گلی میں واقع اپنے چھوٹے سے گھر میں رہتا ہوں۔ وہ گھر جو باہر سے عام لگتا ہے مگر اس کی دیواروں کے اندر ہمیشہ ایک عجیب سی خاموشی بسی رہتی ہے، ایسی خاموشی جو کبھی کبھی انسان کو اپنے ہی خیالات سے ڈرا دیتی ہے۔ اس رات بھی کچھ ایسا ہی ہوا جب میں اچانک نیند سے جاگ گیا۔ دل بے وجہ تیز دھڑک رہا تھا اور ذہن میں عجیب سی بے چینی تھی جس کی کوئی واضح وجہ نہیں تھی۔ میں نے کئی بار آنکھیں بند کر کے دوبارہ سونے کی کوشش کی مگر ہر بار وہی احساس مجھے اندر سے جھنجھوڑ دیتا، جیسے کچھ ہونے والا ہو یا شاید کچھ پہلے ہی ہو چکا ہو اور مجھے اس کا اندازہ نہ ہو۔ آخرکار میں نے ہار مان لی اور بستر سے اٹھ بیٹھا۔ کمرے کی چھت کو جھوڑتے ہوئے میرے ذہن میں ایک ہی خیال بار بار آ رہا تھا کہ مجھے کسی سے بات کرنی چاہیے، اور میرے گھر میں اگر کوئی مجھے سمجھ سکتا تھا تو وہ میری بڑی بہن تھی۔ وہ ہمیشہ میری بات بغیر جج کیے سن لیتی تھی۔ اسی خیال کے ساتھ میں آہستہ سے اپنے کمرے سے نکلا تاکہ باقی سب کی نیند خراب نہ ہو۔ رات کا وقت تھا اور پورا گھر گہری خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں نے سیڑھیاں چڑھنا شروع کی اور ہر قدم کے ساتھ میرے دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی، جیسے میں کسی انجانے احساس کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ اوپر والا کمرہ ہمیشہ سے گھر کے باقی حصے سے تھوڑا الگ محسوس ہوتا تھا، جیسے وہ ایک الگ دنیا ہو۔ میں نے دروازہ ہلکا سا کھولا اور اندر جھانکا تو میری چھوٹی بہنیں گہری نیند میں سو رہی تھیں، مگر میری بڑی بہن وہاں نہیں تھی۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں نے سوچا شاید وہ نیچے گئی ہوگی، مگر پھر اچانک مجھے ایک ہلکی سی آواز سنائی دی جو کمرے کے باہر واش روم کی طرف سے آ رہی تھی۔ پہلے تو میں نے اسے نظر انداز کیا، مگر جب وہ آواز دوبارہ آئی تو اس میں ایک عجیب سی انسانی جھلک تھی، جیسے کوئی آہستہ آہستہ بات کر رہا ہو۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں آہستہ آہستہ واش روم کی طرف بڑھا۔ ہر قدم کے ساتھ میری سانس بھاری ہوتی جا رہی تھی۔ جب میں دروازے کے قریب پہنچا تو آوازیں اور واضح ہو گئیں۔ اب یہ صاف تھا کہ وہاں دو لوگ تھے۔ ایک آواز میری بہن کی لگ رہی تھی اور دوسری کسی لڑکے کی۔ یہ احساس میرے لیے کسی جھٹکے سے کم نہیں تھا۔ میرے ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے۔ میں کچھ لمحے وہیں ساکت کھڑا رہا۔ پھر میں نے دیوار کے ساتھ بنے ایک چھوٹے سے سوراخ کی طرف دیکھا اور جھانکنے لگا۔ جو منظر میری آنکھوں کے سامنے آیا اس نے میری پوری دنیا بدل دی۔ میں سانس لینا بھول گیا۔ دل جیسے ایک لمحے کے لیے رک گیا ہو۔ میں فوراً پیچھے ہٹ کر دیوار کا سہارا لینے لگا، کیونکہ میں اس سچ کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہ وہی بہن تھی جس پر میں نے ہمیشہ اندھا اعتماد کیا تھا۔ وہی بہن جو سب کے سامنے اپنی وفاداری اور سچائی کی مثال بنی رہتی تھی۔ اور آج میں اپنی آنکھوں سے ایک ایسا منظر دیکھ رہا تھا جس نے میرے یقین، میرے رشتوں اور میرے اندر کے سکون کو توڑ دیا تھا۔ میں کچھ لمحے یوں ہی کھڑا رہا، نہ آگے بڑھ سکا نہ پیچھے ہٹ سکا۔ میرے اندر غصہ، دکھ اور بے بسی سب ایک ساتھ جمع ہو چکے تھے۔ پھر اچانک میں نے دروازے پر زور سے دستک دی۔ اندر ایک دم خاموشی چھا گئی۔ میں نے دوبارہ دستک دی۔ اندر سے میری بہن کی گھبرائی ہوئی آواز آئی، کون ہے؟ میں نے کہا، میں ہوں، دروازہ کھولو۔ کچھ لمحے خاموشی رہی۔ پھر آہستہ آہستہ دروازہ کھلا۔ سامنے میری بہن کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا، آنکھوں میں خوف اور شرمندگی تھی۔ وہ نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ میں نے پوچھا، وہ کون تھا؟ وہ خاموش رہی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ وہ دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے دوبارہ پوچھا مگر وہ جواب نہ دے سکی۔ میں نے کمرے میں نظر دوڑائی مگر وہ لڑکا کہیں نہیں تھا، جیسے وہ ہوا میں غائب ہو گیا ہو۔ یہ بات میرے لیے مزید الجھن کا باعث بن گئی۔ میں نے پوچھا، وہ کہاں گیا؟ وہ خاموش رہی۔ میں نے کہا، سچ بتاؤ۔ اس نے دھیرے سے کہا، ہر چیز ویسی نہیں ہوتی جیسی نظر آتی ہے۔ میں نے کہا، سچ کیا ہے؟ وہ خاموش رہی۔ پھر آہستہ آہستہ اس نے کہنا شروع کیا کہ ہر انسان کے اندر کچھ خالی جگہیں ہوتی ہے جو کسی کو نظر نہیں آتی مگر وہ انسان کو اندر سے کھاتی رہتی ہے۔ اس نے کہا کہ وہ ہمیشہ سب کے سامنے مضبوط بن کر رہی مگر حقیقت میں وہ اندر سے ٹوٹ رہی تھی۔ اس نے کہا کہ کبھی کبھی انسان اپنی کمزوریوں کو چھپانے کے لیے غلط راستے اختیار کر لیتا ہے، اور وہ راستے شروع میں آسان لگتے ہیں مگر بعد میں انسان کو تباہ کر دیتے ہیں۔ میں سنتا رہا مگر میرے ذہن میں وہی منظر بار بار آ رہا تھا۔
میں نے پوچھا وہ لڑکا کون تھا؟ اس نے نظریں جھکا لیں، پھر اس نے دھیرے سے کہا تیمور صرف ایک نام نہیں، وہ اس پوری الجھن کا حصہ ہے جس میں خود بھی پھنس گئی ہوں۔ یہ سن کر میرے اندر کچھ ٹوٹ سا گیا۔ میں نے کہا وہ کہاں ہے؟ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ اب میں سمجھ چکا تھا کہ یہ معاملہ صرف ایک غلطی نہیں بلکہ ایک پوری کہانی ہے جس کے کئی پہلو ہیں، اور شاید اصل حقیقت ابھی بہت دور ہے۔